سینئر صحافی اور تجزیہ کار رؤف کلاسرا کے مطابق عوام کو موجودہ پارلیمنٹ میں دلچسپی ہے یا نہیں، لیکن گزشتہ 2 برسوں میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف، ان کی کابینہ اور ایم این ایز کو اس میں بالکل دلچسپی نہیں۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ ہو جاتا ہے اور اگلے دن ہونے والے پارلیمنٹ کے اجلاس سے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ غائب ہوتے ہیں۔ کیا ان کے نزدیک پارلیمنٹ اتنی بھی اہم نہیں کہ وہاں جا کر وہ عوام کے نمائندوں کو بتا سکیں یہ سب کیسے ہوا اور کس کی ناکامی تھی؟ اور کیا کوئی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہے؟ جس ملک میں اتنا بڑا واقعہ ہو جائے، وہاں کا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ عوام کو پارلیمنٹ میں نظر ہی نہ آئے، تو اس کا مطلب بڑا واضح ہے کہ وہ خود کو پارلیمنٹ کے آگے جواب دہ نہیں سمجھتے۔ مجھے اس بات کا بھی پورا یقین ہے کہ ایوان زیریں کے 336 اراکین یا ایوان بالا کے 100 کے قریب سینیٹرز میں سے کوئی ایک بھی یہ پوچھنے کی جرت نہیں کرے گا کہ وزیر اعظم یا وزیر داخلہ اس موقع پر کہاں تھے۔ وہ ہمیں جواب دیں کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہوا۔ اگرچہ محمود خان اچکزئی نے اپنی تقریر میں اس حوالے سے بات تو کی، لیکن انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ ان کی ایک حرف سے بھی وزیر اعظم یا وزیر داخلہ کو یہ نہ لگے کہ وہ ان کی کارکردگی پر کوئی سوال اٹھا رہے ہیں یا یہ کہ وہ دونوں اپنا کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ شہباز بھائی اور خواجہ آصف بھائی کی گردان اچھی بات ہے کہ اس تلخ ماحول میں نرمی کی ضرورت ہے، لیکن جب معاملہ اتنا خوفناک ہو تو بھائی کہہ کر آپ سخت سوال بھی پوچھ سکتے ہیں جو ان کی تقریر میں نہیں تھے۔ شہباز شریف جب نیب کی قیادت میں تھے تو ہر اجلاس سے پہلے ان کی پارٹی شور ڈالتی تھی کہ انہیں پروڈکشن آرڈر پر ایوان میں لائیں، اور اسد قیصر ان کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیتے تھے۔ شہباز شریف تب اجلاس سے گھنٹہ پہلے حال میں موجود ہوتے تھے اور اجلاس ختم ہونے تک مسلسل اپنی مظلومیت کی کہانیاں سناتے رہتے تھے۔ اس وقت ان کی ایوان میں حاضری 80% تھی، جو اب 5% سے بھی کم بتائی جا رہی ہے۔ میں 2002 سے پارلیمنٹ کی بیٹ کر رہا ہوں۔ اس دوران کئی حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی دیکھی ہیں، پارلیمنٹ کے سینکڑوں اجلاس دیکھے، لاتعداد تقریریں سنی، نئے وزیر اعظم آتے اور گھر جاتے دیکھے۔ میں درجن بھر حکمرانوں کے عروج و زوال کا عنی شاہد ہوں۔ کئی اعلیٰ پائے کے مقرروں کو مکمل خاموشی میں سنا گیا، لیکن دھیرے دھیرے وقت سب کو روند کر نکل گیا۔ البتہ ایک بات سب میں مشترک تھی کہ سبھی اسی وقت پارلیمنٹ میں آتے جب انہوں نے وزیر اعظم بننا ہوتا۔ وزیر اعظم بننے سے پہلے تک سب ہر روز پارلیمنٹ میں نظر آتے اور گھنٹوں تقریریں کرتے، ملک و قوم کی محبت میں آنسو بہا کر وہ بتاتے کہ ان سے زیادہ مخلص کوئی نہیں۔ ان کی تقریریں سن کر عام پاکستانی کی آنکھیں بھر آتی، لیکن یوں ہی انہیں موقع ملا اور وہ مقتدرہ کے کندھوں پر سوار ہو کر وزیر اعظم بنے۔ ان کا پارلیمنٹ سے تعلق ایک کچے دھاگے جتنا مضبوط بھی نہ رہا۔ میرا خیال ہے کہ یوسف رضا گیلانی شاید پہلے اور آخری وزیر اعظم تھے جنہوں نے اپنے دور میں پارلیمنٹ اور اراکین کو اہمیت دی۔ وہ تقریباً ہر اجلاس میں شریک ہوتے، جس کی وجہ سے وزراء اور ایم این ایز بھی موجود رہتے۔ گیلانی صاحب سے آپ 100 اختلاف کریں، لیکن وہ پارلیمنٹ کے تقریباً ہر اجلاس میں شریک ہوتے اور ہر ایم این ایز، چاہے وہ حکومتی جماعت کا تھا یا اپوزیشن کا، سب کو عزت دیتے۔ وہ سبھی کو اپنی نشست سے اٹھ کر ملتے، اور یہ سب کچھ ہم پریس گیلری سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے تو ان کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ یوسف رضا گیلانی سے سینٹ کا الیکشن ہار گئے۔ یہ شاید پہلی دفعہ ہوا تھا کہ وفاقی حکومت اسلام آباد کی نشست سے اپنا سینیٹر منتخب نہیں کرا سکی تھی۔ یوسف رضا گیلانی کو جہاں اپوزیشن اتحاد کے ووٹ ملے تھے، وہیں گیلانی صاحب کی شخصیت اور حسن سلوک کی وجہ سے انہیں حکومتی اراکین کے ووٹ بھی ملے تھے۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ میں آپ کی موجودگی اور ممبران سے حسن سلوک کا نتیجہ برسوں بعد بھی آپ کے حق میں نکلتا ہے، ورنہ یوسف رضا گیلانی تو 2012 میں وزیر اعظم حوض سے نکلے اور نائل ہو گئے تھے۔ سیاست بڑی بے رحم چیز ہے، اس میں آنکھ اوجل پہاڑ اوجل جیسا معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جس پارلیمنٹ میں واپسی کے لیے میاں نواز شریف نے 14 برس انتظار کیا اور جدہ سے لندن تک مشکلیں دیکھیں، انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد
اس پارلیمنٹ کا رخ تک نہیں کیا، جہاز پکڑا اور دنیا کی سیر کو نکل گئے۔ وہ اپنے دور میں 400 دن ملک سے باہر رہے، 8 ماہ مسلسل وہ پارلیمنٹ نہیں آئے، 1 سال تک وہ سینٹ نہیں گئے۔ پارلیمنٹ کو سنجیدہ نہ لینے کا رواج میاں نواز شریف نے شروع کیا تھا، جو عمران خان اپنے دور میں عروج پر لے گئے۔ نواز شریف کو تیسری بار وزیر اعظم بننے میں 14 برس لگ گئے تھے، تو عمران خان کو 22 برس لگے۔ عمران خان بھی پارلیمنٹ میں سے وزیر اعظم بننے کے لیے ووٹ لینے آئے، اور پھر 5 ماہ وہ بھی ہاؤس میں نہیں ملے۔ انہیں کہا گیا کہ ایم این ایز کو زیادہ منہ نہیں لگانا۔ وہ اپنی پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین سے بھی رونیت سے ملتے تھے۔ مجال ہے کہ ان کے 3.5 سالہ دور میں ہم نے پریس گیلری سے انہیں کسی کو اپنی سیٹ سے اٹھ کر ملتے دیکھا۔ انہیں اعتماد تھا کہ جنرل فیض حمید کا ایک کرنل ان سب کو ووٹ والے دن پیش کر دے گا۔ عمران خان کو اس وقت ہاؤس سے زیادہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پر اعتماد تھا۔ یہ اعتماد ہر وزیر اعظم اپنے جنرلز پر کرتا آیا ہے۔ بھٹو صاحب نے جنرل ضیاء پر اعتماد کیا تھا اور انہیں 7ویں نمبر سے اٹھا کر چیف بنا دیا۔ باقول سابق پرنسپل سیکرٹری سعید مہندی، یہی اعتماد نواز شریف کو پرویز مشرف پر دلایا گیا کہ اپنا بندہ ہے، اور انہوں نے 3 نمبر سے جنرل پرویز مشرف کو اٹھا کر چیف بنا دیا۔ سبھی وزرائے اعظم کو لگتا تھا کہ ان کے لگائے ہوئے جنرلز کا کام ان کی نالائکیوں، نااہلیوں اور بیکار سیاسی اپروچ کو تحفظ فراہم کرنا ہے، اور وہ اب کسی کو بھی جواب دہ نہیں۔ ادھر سابق نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ سینٹ میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں ہزارہ برادری کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہو کر اچھا کام کیا تھا۔ باقول ان کے ہزارہ برادری کے مقتولین کے ورثاء جو سڑک پر اپنے پیاروں کی لاشیں لے کر بیٹھے تھے، وہ عمران خان کو بلیک میل کر رہے تھے۔ وہ بلیک میل نہیں ہوئے۔ آج بھی آپ بلوچستان میں لاشوں سے بلیک میل نہ ہو۔ میں حیرانی سے کاکڑ صاحب کو سنتا رہا کہ وزیر اعظم کو عوام سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایک آمر اور وزیر اعظم میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ وزیر اعظم عوام سے آتا ہے اور انہیں جواب دہ ہوتا ہے۔ جب کوئی وزیر اعظم یہ سوچ لے کہ وہ عوام سے بلیک میل نہیں ہوگا، تو پھر وہ پھانسی لگ جائے، جلا وطن ہو جائے، یا جیل بیٹھ جائے، عوام بھی پرواہ نہیں کرتے۔